علیکم اسٹوڈینٹس، ہم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیسن پڑھا تھا. آدھا لیسن ہم نے پڑھا تھا، تو آج ہم اس کا بقیہ حصہ جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے خصوصی محبت، یعنی کہ آپ جو تھیں، آپ کی چھوٹی صاحبزادی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پیار کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ ان سے خصوصی لگاؤ تھا، تو وہ اپنے والد محترم کو دیکھتے ہی احتراماً کھڑی ہو جایا کرتی تھی. اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتی تھیں تو آپ بھی کھڑے ہو کر شفقت کا اظہار کرتے اور ان کی پیشانی پر جو ہے ان کو پیار کیا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام اولادوں سے بڑھ کر چاہتے تھے، وہ بہت پیار کرتے تھے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترجمہ تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے اذیت دے اس سے مجھے اذیت ہوتی ہے، اور جو بات اسے پریشان کرے وہ مجھے بھی پریشان کرتی ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی بیٹی سے کس قدر پیار تھا کہ آپ نے ان کو اپنے جگر کا ٹکڑا جو تھا وہ بتایا اور کہا کہ اس کو اذیت دینے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے نبی کو تکلیف پہنچائی ہو. تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار آپ کو کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب علالت کے دوران، یعنی کہ جب آپ بیمار ہوئے تھے، تو ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بٹھا کر سرگوشی میں، یعنی کہ کوئی آہستہ آواز میں ان سے کچھ فرمایا جسے سن کر وہ رونے لگی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان سے آہستہ آواز میں کچھ فرمایا تو جسے سن کے وہ مسکرانے لگیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے دریافت فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کیا فرمایا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ، میرے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے اور میرے گھر والوں میں سے تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، اور میں تمہارے لیے کتنا بہترین پیش ہوں. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، جب آپ کی وصال ہوا تو آپ نے ان سے پہلے یہ بتایا کہ وہ وصال پا رہے، تو وہ ان کی وصال کی خبر سن کر رونے لگی تھی. لیکن جب آپ نے ان کو یہ فرمایا کہ سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی آ کے، تو پھر وہ اس بات پر خوش ہو پڑی تھی. آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار بنو؟ اس بات پر وہ اور زیادہ خوش ہو گئی تھی. سیدۃ النساء کی اولاد، آپ یہ دیکھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے بہترین اولاد سے آپ کو نوازا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن اور حضرت حسین جیسے بے مثال بیٹے عطا کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عطا فرمائی تھی. کہ بہترین گھرانہ جن سے جتنی عقیدت محبت کا اظہار کیا جائے کم ہے. تو ہمارے نبی کی اولاد ہیں وہ، تو ہمیں ان کی عزت اور احترام کرنا چاہیے. سیدۃ النساء کی مثالی حیا، آپ بہترین انسان تھیں اور اتنا حیادار تھیں کہ کسی نے آج تک آپ کے سر کا بال تک نہیں دیکھا تھا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ حیا ایمان کا چونکہ لازمی جز قرار دیا گیا ہے، خصوصاً ایک عورت کا، تو مسلمان عورت کا تو زیور ہی حیا ہے. تو سیدۃ النساء جو تھیں میں ایمان کا یہ حصہ جو تھا وہ بدرجہ اتم موجود تھا. آپ حد درجہ حیادار اور گوشہ نشین خاتون تھیں. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی بہترین جو تھی نا نعمت یا اس کے بارے میں بتایا، تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ عورت کی سب سے اعلیٰ اور عرفہ خوبی یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی وفات سے پہلے اپنی تدفین کے بارے میں جو ہدایات فرمائی ان میں پردے کا خاص خیال رکھنے کے بارے میں باتیں بھی تھیں. یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی آپ کا چہرہ کسی نامحرم نے نہیں دیکھا تھا، اور آپ کی جب وفات ہوئی تو آپ نے اس میں بھی اپنے پردے کا خاص خیال رکھا تھا. کہ حیا چونکہ کا اس سے اعلیٰ درجہ آپ دیکھیں کیا ہو سکتا ہے کہ مر کے بھی آپ نے اس چیز کو اس کا خاص خیال جو تھا وہ رکھا تھا کہ انسان موت کے بعد بھی اپنے پردے کے خیال سے غافل نہ ہو. تو وفات اور تدفین کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہجرت کے 11ویں سال
ماہ رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد ہوئی تھی، اور آپ کا انتقال رات کے وقت ہوا تھا، اور ان کی وصیت کے مطابق انہیں رات کے وقت ہی دفن کیا گیا تھا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا لیسن۔ آپ نے اس لیسن کو دوبارہ پڑھنا ہے، اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے، اور ویسے بھی آپ کو تو یہ لیسن بہت اچھے طریقے سے آنا بھی چاہیے، کیونکہ بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں یہ سب چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر کے لیے خدا حافظ۔